تو دنیا کے کسی مہذب ملک میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ ہم دنیا کے سامنے کس منہ سے کہیں گے کہ ہم ایک مہذب قوم ہیں؟ اس طرح تو کسی مفتوح قوم کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جو اس ملک کے کسی شہری کی عزت و احترام کو ان کی انسانی حقوق کا حصہ نہیں سمجھتی۔ اور پھر صوبائی حکومت سندھ کی وہ اپنا موقف دے چکی ہے کہ وزیر اعلیٰ کو بے خبر رکھا گیا ہے، اور جب انسپکٹر جنرل پولیس نے اپنے گھر میں ان کے خلاف کوئی بھی اقدام کرنے سے انکار کیا تو ان کو اغوا کیا گیا۔ اور یہاں مقتدر قوتوں کے دفتر میں ان کو 4 گھنٹے یا روان رکھ کر زبردستی ان سے ایک FIR درج کروائی گئی۔ اب آپ بتائیں کہ ملک میں حکومت کس کی ہے؟ جبر کی حکومت، ظلم کی حکومت، جو کسی آئین اور قانون کے پابند اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، جہاں کوئی قوت اپنے آپ کو کسی قانون اور آئین کی پابند نہیں سمجھتی، اسے معاشرے میں نری بدماشی کہا جاتا ہے۔ تو آج جو حرکت کی گئی ہے یہ ایک بدماشی ہے۔ سیاستدان قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر احتجاج کرنے نکلے ہیں۔ PDM وجود میں آ چکا ہے، تحریک چل پڑی ہے، جلسوں میں عوام کی شرکت دیدنی ہے، اور اس ملک کے آمرانہ ذہنیت جو اپنے آپ کو نہ قانون اور کسی آئین کا پابند سمجھتی ہے، اس حد تک حواس باختہ ہو چکے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ اب ان حکمرانوں کے دن گنے جا چکے ہیں۔ یہ حرکتیں اسی وقت ہوا کرتی ہیں۔ چیونٹی کے جب مرنے اور ہلاک ہونے کا وقت آتا ہے تو اس کے پر نکل آتے ہیں۔ ابھی تو ہم نے 2 جلسے کیے اور ان چیونٹیوں کے پر نکل آئے ہیں، تو اندازہ لگائیں کہ مزید اب ان کی زندگی کے کتنے لمحات باقی ہیں۔ ایک سازش کے تحت صوبہ سندھ کے کراچی میں یہ حرکت کی گئی کہ یہاں پر حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، اس طرح PDM اور پیپلز پارٹی کے درمیان بداعتمادی پیدا ہو جائے گی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان بداعتمادی پیدا ہو جائے گی، لیکن کسی قسم کی مصلحت کو روا نہیں رکھا گیا ہماری طرف سے۔ اور آج بلاول بھٹو صاحب سے بھی بات ہوئی، آصف علی زرداری صاحب سے میری خود بات ہوئی، امداد علی شاہ صاحب کے ساتھ بات ہوئی، انہوں نے اس پر اپنے افسوس حتیٰ کہ اپنی شرمندگی کا اظہار کیا ہے۔ اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل، آپ سے جنرل سینئر نائب صدر، اور ہمارے PDM کے سینئر نائب صدر جناب راجہ پرویز اشرف بھی موجود ہیں، صوبے کے جناب ناصر شاہ صاحب بھی موجود ہیں، اور وہ اس حوالے سے یہاں بیٹھے ہیں کہ جن لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اس طریقے سے PDM میں تقسیم پیدا کر لیں گے، بد اعتمادی پیدا کر لیں گے، آج کی اس نشست نے اور ان کی موجودگی نے اس سازش کو بھی ناکام بنا دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مزار قائد کے اوپر ہلڑ بازی کی ہے، ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں وہ کلپس جب PTI کے کارکن اسی مزار قائد کے اوپر ہلڑ بازی کرتے نظر آتے ہیں، وہاں ان کو اس مزار کی حرمت نظر نہیں آئی۔ جب PTI کے لوگوں نے مسجد نبوی میں نواز شریف کے خلاف نعرے لگائے، جہاں اللہ کا حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بھی اونچی نہیں کرنی، ورنہ تمام زندگی کے اعمال صالحہ غارت ہو جائیں گے،
مسجد حرام میں نعرے لگائے گئے، تمہیں نہ مسجد حرام کی حرمت، تمہارے ہاں نہ مسجد نبوی کی حرمت، تمہارے ہاں نہ مزار قائد کی حرمت، اور آج تم نے صرف ایک گھناؤنے عمل کے لیے جواز پیدا کرنے کی کوشش کی، اور پھر یہ کہ کسی کو قتل کی دھمکی، تم نے قتل کی دھمکی کہاں سنی تھی شور و غوغا میں؟ اور یہ بھی اب بتائیں گے آپ کو کہ جس کے خلاف جس کی مدعیت میں ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹا گیا ہے صفدر صاحب کے خلاف، وہ مدعی کون ہے وہ بھی اب آپ کو ہم بتائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم اس مسئلے پر پورا پی ڈی ایم مدعی ہے، صرف مسلم لیگ نہیں، صرف ہماری بہن ہماری بیٹی مریم نہیں، یہ ہمارے اوپر حملہ ہے، پورے پی ڈی ایم کے اوپر حملہ ہے۔ مریم جب یہاں آئی ہے تو یہاں کی حکومت اور پیپلز پارٹی کے مہمان ہیں، یہ ان کی میزبانوں کے اوپر حملہ ہے، یہ ہماری حرمت کے اوپر حملہ ہے، اور ہم اپنی حرمت کا دفاع کرنا پھر جانتے ہیں کہ کس طرح دفاع کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے فوری طور پر ان کو رہا بھی کیا جائے، اور جن لوگوں نے بدماشی کر کے آئین و قانون کو ہاتھ میں لے کر قوت کا استعمال کیا ہے وہ قوم سے معافی مانگے، اس نے پورے پاکستان کو عالمی برادری کے سامنے شرمندہ کیا۔ تو میں نے یہ ابتدائی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر دی، پی ڈی ایم کا موقف آ گیا ہے، میں چاہوں گا کہ محترمہ مریم نواز بھی اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ہاں یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، بس وہ آپ نے ٹھیک ہے صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب صدر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے آپ کے سامنے اس واقعے کی ساری تفصیلات رکھی، میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ پوری پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت اس مسئلے پر نہایت ہی دکھی، اس طرح کی حرکت تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی اس قسم کے شرمناک حرکت کی اجازت دیتا ہو، جس میں جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ ہمارے پاکستان جیسے ملک میں، اسلامی ملک میں، ایک نہایت ہی قابل احترام خاندان کے لوگ کمرے میں، ان کے کمرے میں دروازہ توڑ کر گھسنا، اور جبکہ وہ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، 6 بجے کا ٹائم ہے، تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ خیر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذمت کا لفظ جو ہے وہ ہمارے دکھ اور غصے کو بیان نہیں کر سکتا۔ ہمارے چیف منسٹر سندھ کو لا علم رکھا گیا، ہماری حکومت کے علم میں یہ بات نہیں تھی، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو ایک بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حکومت بوکھلاٹ کا شکار ہے، حکومت کمزور ہو چکی ہے، حکومت کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک رہی ہے اور ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں۔ ابھی جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ پی ڈی ایم کا ایک جلسہ گجرانوالہ میں ہوا جس سے پورا پنجاب الیکٹریفائڈ ہو گیا، ایک جلسہ کل آپ نے کراچی میں دیکھا، اور آپ نے دیکھا وہ کس انداز سے لوگ امٹ کر آئے، کس جوش اور جذبے کے ساتھ آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں حکومت وقت میں جن کو نہ تو معاشرتی آداب کا پتہ ہے، نہ ویلیوز کا پتہ ہے، اور یہ اوچھی حرکتوں پر اتر آئے ہیں جو اس بات کی نشاندہی ہے
کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں. ہمارے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بہت دکھ ہے اس بات کا. جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو دکھ ہے. جیسا میں نے کہا کہ ہم سب لوگ دکھی ہیں اس بات پر. مریم نواز صاحبہ ہماری مہمان تھی, ہماری بہن ہے, ہماری بیٹی ہے, اور سندھ جو ہے اس کی ثقافت ہے کہ وہ مہمان نوازی میں اور اپنے مہمانوں کی عزت اور وقار کے لیے کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہوتی. تو چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کی انویسٹیگیشن کا چیف منسٹر کو حکم دے دیا ہے, اور اس کی انویسٹیگیشن ہوگی, مکمل انکوائری ہوگی, اور وہ پھر سارے معاملات جو ہیں وہ قوم کے سامنے رکھیں گے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے اور پارٹی جو ہے اس کے اوپر پھر اپنا ری ایکشن دے گی. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا اور پی ڈی ایم کی جو بھی قیادت کراچی میں موجود تھی, میں ان سب کی شکر گزار ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی شکر گزار ہوں, راجہ پرویز اشرف صاحب کی شکر گزار ہوں, اور باقی سب کی بھی جو یہاں موجود ہیں ان کی شکر گزار ہوں. جو یہاں موجود نہیں ہیں انہوں نے فون کر کے مجھ سے بات کی اور اپنے تشویش کا اظہار بھی کیا. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج صبح کیا ہوا. آج صبح فجر کے بعد جب ہم سوئے تو رات کیونکہ دیر ہو گئی تھی جلسے سے واپس آتے آتے, تو کوئی 6:15 کے قریب ٹائم ہوا تھا جب ہمارا دروازہ بہت زور زور سے کسی نے پیٹنا شروع کر دیا. تو میں سو رہی تھی, صفدر بھی سو رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ جو ہوٹلز ہیں ان میں تو اس طرح دروازہ کوئی نہیں پیٹتا, باہر تو بیل لگی ہوئی ہے, وہ اگر بیل بجا دے, کوئی بجا دے, جس کو اگر اندر آنا مطلوب ہے یا کوئی کام ہے وہ بیل بجا دے. میں نے سوچا کہ کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے ادھر ادھر, اس کی کوئی آواز آئی, کیونکہ ایک دم مجھے سمجھ نہیں آئی. تو 1-2 منٹ کے بعد پھر وہی آواز آئی, وہی دروازہ پیٹنے کی آواز آئی. تو میں نے کہا صفدر سے, میں نے کہا مجھے لگتا ہے ہمارے کمرے کا کوئی دروازہ بجا رہا ہے. تو انہوں نے جب دروازہ کھولا اٹھ کر تو باہر پولیس کھڑی تھی, اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے. انہوں نے کہا اچھا, میں کپڑے پہن لوں, کپڑے تبدیل کر لوں, میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. ابھی وہ اپنے کپڑے تبدیل کر رہے تھے کہ مجھے دروازہ توڑنے کی آوازیں آئیں, اور انہوں نے وہ جو سیکیورٹی لیچ ہوتا ہے دروازے کا اس کو توڑا, زور سے زبردستی سے اس کو توڑا اور کمرے کے اندر آ گئے. اور میں سو رہی تھی, میں بیڈ میں تھی, اور صفدر نے ان کو کہا کہ آپ اندر مت آئیں, میں باہر آ رہا ہوں, آپ اندر مت آئیں, میں اپنی دوائیاں لے رہا ہوں, کیونکہ وہ ڈائبیٹک ہے, انسولن ڈیپینڈنٹ ہے. تو انہوں نے کہا میں اپنی دوائی لے لوں, میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, آپ اندر مت آئیں. لیکن وہ پھر بھی اندر آ گئے. وہ اندر آ گئے اور صفدر کو گرفتار کر کے لے گئے. صفدر نے کہا کہ میری وائف اندر ہے, آپ اندر مت آئیں. وہ گرفتار کر کے لے گئے. اور اس کے بعد صبح میڈیا پہ میں یہ نیوز دیکھ رہی تھی کہ سندھ حکومت نے مریم کو بلا کے گرفتار کر لیا, حکومت کا یہ موقف آ رہا ہے. تو میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی, میں ویسے شکر گزار ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کہ انہوں نے مجھے فون کیا, وہ غصے میں تھے. انہوں نے کہا کہ مریم بی بی یہ بہت برا واقعہ ہے اور ہم امبیرسڈ ہیں, شرمندہ ہیں, آپ ہماری مہمان ہیں, ہماری بہن ہیں. اور مراد علی شاہ صاحب کا بھی فون آیا, انہوں نے بھی یہی کہا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مجھے کہا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہماری بہن کے ساتھ, ہماری مہمان کے ساتھ یہاں یہ سلوک ہوگا. اور اسی قسم کا کچھ اظہار جو ہے میرے ساتھ وہ سی ایم سندھ نے بھی کیا. انہوں نے کہا ہم شرمندہ ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم آپ سے کس طرح بات کریں. تو میں نے ان کو بھی یہ کہا, اور میں آپ کی وساطت سے قوم کو بھی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک لمحے کو بھی مجھے یہ نہیں لگا کہ یہ سندھ حکومت کی کارروائی ہے. اور اگر کسی نے کراچی کی زمین پر, کراچی میں ان کو گرفتار کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی میں اور مسلم لیگ نون میں یا پی ڈی ایم میں
दरार आ जाएगी, तो आप तो नासमझ हो सकते हैं, आप तो बेवकूफ़ हो सकते हैं, हम भी बच्चे नहीं हैं, हमको सब समझ आ रही है कि ये क्या खेल खेला गया और इसके पीछे क्या मकासद थे। तो मैंने तो एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि इसके पीछे पीपल्स पार्टी है, और हमें एहसास है और हम अलर्ट भी हैं और हमें पता है कि ये चीज़ें होंगी, तो हम उसके लिए तैयार बैठें। लेकिन क्या मुझे अब ये समझ नहीं आ रही, काबिल तर्स है वो ज़हनियत। आप कहते हैं कि मज़ार कायद के ऊपर नारा लगा, मज़ार कायद पे जो नारा लगा वो वीडियोस जो मज़ार कायद में हुल्लड़बाजी पीटीआई के कारकुनों ने, मेरा ख्याल है कि कोई इमरान खान साहब का कोई दौरा था, वो वीडियो मरियम औरंगजेब के पास है, उन्होंने की, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर कायद आज़म के मज़ार पर किसी ने कायद आज़म का ही बयानिया, कायद आज़म के ही फरमूदात दोहराए, तो वो इतना बड़ा गुनाह बन गया। वोट को इज्जत दो कोई ऐसा नारा नहीं है जिससे किसी की बेहुरमती होती हो, ये तो वही इरशादात हैं जो कायद आज़म ने खुद फरमाए थे। और आप जब मादरे मिल्लत जिंदाबाद, ऐसे नारों से किसको डर लगता है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वोट को इज्जत दो से किसको डर लगता है और मादरे मिल्लत जिंदाबाद से किसको डर लगता है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। और वहाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे नहीं लगे, वहाँ मरियम नवाज जिंदाबाद के नारे नहीं लगे, वहाँ वोट को इज्जत दो का नारा लगा। और उस नारे से किसको एतराज़ है, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ। इस नारे से उसको एतराज़ है जो वोट चोरी करके आए, जो आवाम का मैंडेट चोरी करके आए, जिन्होंने फातिमा जिन्ना से लेके आज नवाज शरीफ तक और सारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं पाकिस्तान के अवाम के, उनको गद्दार डिक्लेयर किया। ये वहाँ जाकर तकलीफ जो है वो पहुँचती है, मैं अच्छे से जानती हूँ। लेकिन क्या आपको नहीं समझ आ रही कि ज़माना बदल गया, वक्त बदल गया? ये जो नामालूम अफराद हैं, ये सबको मालूम है। अब खला से उतर कर अगर आप ज़मीन पे आ गए हैं, खलाई मखलूक से अगर आप ज़मीनी मखलूक बन गए हैं, तो क्या लोग आपके चेहरे नहीं पहचानेंगे? क्या लोगों को समझ नहीं आएगी कि इसके पीछे कौन है? और फिर जो नवाज शरीफ साहब ने, जो पीडीएम ने सवाल उठाए हैं, उन सवालों का जवाब क्या यही है कि गद्दारी के पर्चे काट दो, दहशतगर्दी के पर्चे काट दो? और अब जो एक शिक डाली है बीच में और कहा है कि ये कत्ल की धमकी दी है, भाई वहां पर सैकड़ों अफराद मौजूद थे और वहां पर आवाज जो है वो एक दूसरे की नहीं सुनाई दे रही थी, तो ये कत्ल की धमकी किसी को समझ आ गई थी? और क्यों देगा कोई किसी को कत्ल की धमकी? अब इस बात पे भी आ जाए कि कत्ल की धमकी का पर्चा दर्ज कराने वाला कौन है। ये मुझे अभी एक खबर मिली है, ये मेरे पास एफआईआर की कॉपी है। वकास अहमद खान मुद्दई है, जो दहशतगर्दी कोर्ट का मफरूर है। जी, एफआईआर नंबर 513/19, थाना, ये क्या लिखा हुआ जी, कौन? सुपर हाईवे वाला, और ये डेट्स भी इसमें लिखी हुई हैं। तो ये जो पर्चे दर्ज आप कराते हैं, कभी दहशतगर्दी के, कभी गद्दारी के, तो उनके जो मुद्दई होते हैं वो सारे एक जैसे क्यों होते हैं? जल्दी में ऐसे ही होता है, जल्दी में ऐसे ही होता है। तो वो लोग क्यों होते हैं जिनका अपना इतना लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है? आपको ऐसे ही लोग मिलते हैं। सच्चा आदमी तो कभी नहीं आएगा इन चीजों के लिए, जाहिर है ऐसे ही लोगों को उठाना पड़ेगा। मैं समझती हूँ, मुझे इदराक है इस चीज का। और ये भी मैं इंकशाफ कर दूं कि कैप्टन सफदर को धमकियां बहुत देर से आ रही थी कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और ये बहुत हाईएस्ट लेवल से आ रही थी। जाती अन्नाद भी इसमें शामिल है। उन्होंने, वो एक बहुत इमोशनल से इंसान है, वो बात कर देते हैं तो उनको धमकियां आ रही थी। और अगर कोई ये समझता है कि धमकियों से नवाज शरीफ मरूब हो जाएगा, मरियम नवाज मरूब हो जाएगी, या पीडीएम के इत्तेहाद में कोई फर्क आएगा या वो मरूब हो जाएंगे, तो उसकी खाम ख्याली है। मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जिनके साथ मेरे रिश्ते हैं,
उनके थ्रू मुझे ब्लैकमेल करने से बेहतर है मैं यहाँ बैठी हूँ, आओ और मुझे अरेस्ट करो, हिम्मत है तो करो, दुनिया देखे तुम्हारा मकरू चेहरा। आज भी देखा है दुनिया ने, और मुझे इस बात का भी इल्म है कि पूरी जो स्टोरी मुझे पता है, लेकिन मैं वो इस वक्त इसलिए बात नहीं करना चाहती क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मुझे मुराद अली शाह साहब ने पूरी बात बताई है और मुझे पूरा इल्म है कि यहाँ पर क्या हुआ। निहायत अफसोस का मकाम है, निहायत शर्म का मुकाम है, लेकिन इससे आज एक ही बात साबित हुई। आप मुशर्रफ का दौर आप सबको याद है ना, जब मुशर्रफ का दौर ख़त्म होने वाला था, जब उसकी शामत आई थी तो उसने पे दर पे जो गलतियां करनी शुरू की, तो ये जो लोग हैं इनका तो हाल बहुत जल्द मुशर्रफ जैसा होने वाला है। जब आप ताकत के नशे में अंधे होते हैं, जब आपको ताकत का तकब्बुर होता है तो आप दिमाग से नहीं सोचते। जब आप दिमाग से नहीं सोचते और ताकत से सोचते हैं तो फिर आप ऐसी गलतियां करते हैं और अपने आप को आप पूरा का पूरा एक्सपोज कर देते हैं। तो हमारा काम तो आपने आसान किया, हमें तो आपने आज वो मौका दिया कि हम कौम के सामने ये बात रखें कि जब नवाज शरीफ कहता है कि स्टेट विद इन स्टेट नहीं, स्टेट अबव स्टेट, गवर्नमेंट अबव गवर्नमेंट, तो नवाज शरीफ बिल्कुल सच कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बता दें कि आज जो आप लोगों के किया गया है उसके यही बताएंगे वन बाय वन मरियम और इंद्रेक साहिबा, आप जरा काइंडली कंडक्ट करेंगी। जी, मेरा सवाल ये है कि आप लोगों के गुस्से से ये जाहिर हो रहा है कि अब सूरत हाल जो है वो संगीन होती जा रही है। सॉरी, मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं, मुझे गुस्सा नहीं है, आप आगे बात कीजिए जी। तो क्या अब वो वक्त आ गया है कि आप लोग असेंबलियों से, सेनेट से, जो सिंध में आपके इत्तेहादियों की कायम है उससे इस्तीफे देंगे और इस हुकूमत का खात्मा करेंगे? जैसे कि मौलाना साहब ने कहा कि ना हम गुस्से में कोई काम करेंगे ना जल्दबाजी में काम करेंगे, क्योंकि हम हक पे हैं। लेकिन इतना है कि हमारा काम आसान कर दिया। हाँ, बिल्कुल, हम हक पे हैं, सच पे हैं, हमें ऐसी गलतियां करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं है। इनको जल्दी होगी, हमें जल्दी नहीं है। हम जो भी फैसला करेंगे वो सोच समझ के करेंगे, वक्त आने पे करेंगे। आज जो कार्रवाई हुई मैडम, कैप्टन सफदर को जो गिरफ्तार किया गया आज, इसका मकसद ये है कि कल जो आपने यहाँ पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की मेजबानी में जलसा किया, तो क्या ये उस जलसे का रद्द-ए-अमल है क्योंकि मेजबान पीपुल्स पार्टी है उसे ख्वार करने या उन्हें और पीडीएम में एक इख्तलाफात पैदा करने के लिए ये रियासत का काम है? क्योंकि मुराद अली शाह ने आपको तो बताया होगा ये पुलिस वाले की ताकत नहीं है कि आपका दरवाजा तोड़े, कुछ तो पता होगा ना रियासत के किन कुव्वतों ने, वो कुव्वतें जिनका जिक्र आपके वालिद करते वही है या कोई और है? आप अच्छे से जानते हैं कौन है, क्योंकि जब मुराद अली शाह साहब ने कह दिया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कह दिया, तो फिर हुकूमत ने कह दिया कि हम में से कोई नहीं है, तो फिर वही बच गए। फिर वही बच गए। आज एक मिनट सबको बारी देंगे। एक मिनट आप बात करें जी, आप बात। मौलाना साहब ने फरमाया कि रेंजर्स ने तबादला तोड़ा, आप कह रही हैं कि पुलिस ने तोड़ा, हकीकत क्या है? दूसरा सवाल ये है कि मौलाना साहब ने ये भी फरमाया कि आईजी सिंध को 4 घंटे तक यरमान रखा है और उनसे उनके फोन भी ले लिए गए जी। सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे बैठे हैं और उनसे कहा गया, मौलाना साहब ने तो फिर भी लिहाज किया, मैं लिहाज नहीं करूंगी, उनको सेक्टर कमांडर के ऑफिस में ले जाके कहा गया कि ये जो अरेस्ट ऑर्डर्स हैं इनके ऊपर साइन करें। और जब उनको कहा गया कि अरेस्ट ऑर्डर्स पे साइन करें तो आईजी साहब ऑब्वियसली घबरा गए। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा आप अरेस्ट ऑर्डर्स पे साइन करते हैं, गिरफ्तारी जो है वो हम रेंजर्स से करवा देंगे। और जब उनसे अरेस्ट ऑर्डर्स पे जबरदस्ती साइन ले लिए गए तो फिर उनको कहा गया अब गिरफ्तारी भी पुलिस करेगी। लेकिन पुलिस के पीछे ये सब थे जिनको लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, सबने देखा है। बहुत जगहों पर प्रोग्राम भी जी, आईजी सिंध 4 घंटे तक यरमान रहे, इस पे सिंध गवर्नमेंट क्या कार्रवाई करती है?
جی یہ مائک دے دیں. جی سب سے پہلے تو انتہائی معذرت خواہ ہے، شرمندہ ہے، خاص طور پر اپنی قابل عزت و احترام بہن مریم نواز صاحبہ کے سامنے، ہمارے پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں صدر صاحب وہ سب ان کے سامنے، اور جو ہمارے پی ایم ایل این کے کارکن ہیں پورے پاکستان کے، سندھ گورنمنٹ ان کے آگے معذرت خواہ ہے. اس ہوٹل میں سندھ میں یہ واقعہ ہوا جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. جو سوال آپ نے کیا اس پر لیڈر صاحبان بول چکے ہیں اور چیف منسٹر سندھ نے اس پر انکوائری وہ کروا رہے ہیں، اور جس طرح کہا گیا کہ پوری انویسٹیگیشن سامنے آئے گی اور وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کی. ایک سیکنڈ جی، ایسے سب کے سوالوں کے جواب دے کر جائیں گے. ایک سیکنڈ آپ بات کریں. سب سے میرا سوال ہے، اکثر سوال میں آگے نکل جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں سوال میں آپ واپس آ جائیے کیونکہ بات وقت تو سوال آپ سے یہ ہے، 19 آپ کہہ رہے ہیں حکومت جا رہی ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن جا رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں حکومت جا رہی ہے، حکومت کہہ رہی ہے اپوزیشن جا رہی ہے. مجھے 1977 کی صورتحال یاد آ رہی ہے کہ دونوں جا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے صورتحال اسی طرف جا رہی ہے؟ دیکھیے حالات ہوتے ہیں. جس جرم کی پاداش میں منتخب حکومتوں کو رخصت کیا جاتا ہے آپ اس زمانے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن آج نکا اور ابا دونوں ایک ہی جرم کے مجرم ہیں، وہ ایسے غلطی نہیں کر سکتے. جی آپ بات کریں. ایک سیکنڈ آپ بات کریں. ایک سیکنڈ جی، ایک آپ کو دیتی ہوں میں ابھی دیتی ہوں. آپ بات کریں. ایک سیکنڈ جی، ایک سیکنڈ. آپ نے کہا کہ کیپٹن صفدر کو دھمکیاں آتی تھیں، دھمکیاں کون دیتا تھا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے اس کے ساتھ ہی کہ کہا یہ جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما جنہوں نے اپنے پیپر میں کل یہ بات کہی تھی کہ نواز شریف کی تقریر اس لیے نہیں دوبارہ دکھائی گئی کہ انہیں جی ایچ کیو سے ایک بریگیڈیئر کا فون آیا تھا. واضح کرتے دونوں نے یہ بات کہی تھی کل ٹی وی ٹاک شو میں. کس نے گئی تھی؟ اعتزاز احسن صاحب نے ٹی وی ٹاک شو میں بولا کہ جو ہے اعتزاز احسن صاحب نے ایز بیرسٹر بات کی ہوگی، میرے خیال ہے پٹی کے رہنما کے لیے. دیکھیں اگر ہماری پارٹی کا کوئی کارکن یا رہنما اپنی ذاتی حیثیت میں بات کرے، پارٹی کا وہ موقف نہیں دے رہے تھے، ان کا ذاتی معاملہ ہوگا، اور پاکستان پیپل پارٹی نے ایسی کوئی بات نہیں کی. جواب سنیں مہربانی. ایک سیکنڈ آپ نے کہا کہ 1977 کا ریپیٹ تو نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا نہ یہ 1977 ہے اور نہ یہ 1999 ہے، یہ 2020 ہے. اس میں جو یہ کام کرے گا یہ اس کے لیے اپنے کانسیکوینسز ہیں. کارروائی کے بعد صوبائی وزیر نے جاری کیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ نے جو کیا پہ وہ نامناسب تھا. لیکن اور ناصر شاہ صاحب نے بھی بیان جاری کیا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ وزار قائد آپ ذرا سعید علی صاحب کا ٹویٹ پورا پڑھیں. نیچے انہوں نے مذمت بھی کی ہے لیکن اس کا یہی جواب ہے. تھینک یو. آپ بات کریں. لیکن آج جو کراچی میں آپ کے ساتھ ہوا ہے، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اصل وزیر اعلیٰ جس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ جو گرفتاری جن طرح ہوئے انہیں دوسری وزیر اعظم تو آپ کہتی ہیں سندھ میں آپ کے ساتھ کیا ہو؟ یہی تو ہمارا مقدمہ ہے بھائی. جی ضرور دیجیے. یہی تو ہمارا مقدمہ ہے. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کچھ یہاں سندھ میں ہوا ہے، اگر تو پنجاب حکومت کی طرف
या केपी हुकूमत की तरह इस तरह के नाजायज काम को वो दिफा करते, उसको जायज कहते, तो फिर तो आप सही मानों में कहते कि ये कठपुतली है। लेकिन जहां की हुकूमत कहती है कि वफाकी इदारों ने यहां पर अपने हुदूद से तजावुज किया है और वो खुद इसको एक जुर्म करार दे रहे हैं, और इस पर इस हद तक के सूबे में हुआ है, उसके डोमेन में हुआ है, उस पर शर्मिंदगी का भी इजहार कर रहे हैं, नदामत का भी इजहार कर रहे हैं, माजरत भी कर रहे हैं, तो फिर आप इसको वो नाम न दे जो कठपुतली का जो आप इमरान खान को देते हैं या पंजाब के या वो ये था कि जब से जुलूस होंगे अब गिरफ्तारी होगी, क्या लाए अमल में कोई तब्दीली होगी, कोई धरना होगा, क्या होगा? इसके ऊपर मशवरा चल रहा है और फौरी इक़दाम के लिए हम मुशावरत करें। बात एक सेकेंड। मेरा नाम अब्दुल जब्बार नाज़िर है, दुनिया न्यूज़ से मेरा ताल्लुक है। मेरा सवाल है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने एक जुमला कहा कि मेरे साथ बैठे हुए दोस्तों को, साथियों को, अजीजों को पैगाम ना दें, गिरफ्तार करें। वो कौन सी कुव्वतें हैं जो आपको धमकियां दे रही है या आपको पैगाम दे रही है, वो किस तरह के पैगाम है? मेरे मौलाना खुर्शीद से मेरा एक सवाल है। खुर्शीद, कल इशारों में आपने अपनी तकरीर में इसलिए फरमाया था कि कुछ लोग बातें कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं, जरा कौन को तो बता दें। मेरे ख्याल में आप मौलवी साहब हैं, आपने किताबों में पढ़ा होगा कि बाज़ औक़ात इशारा जो है वो सराहत से ज्यादा फसीह होता है। बात है कि धमकियां वो देते हैं जो सदा से धमकियां 72 साल से देते हैं। बात करें, एक सेकेंड ये सवाल मुझे अभी मरियम औरंगजेब साहब, हम दोनों इंशाल्लाह कराची से इसलिए इकट्ठे जाएंगे क्योंकि मरियम औरंगजेब साहिबा ने अभी मुझे खबर दी है कि उनकी बेल हो गई है।